السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر یہ انسان شروع ہی سے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی پرورش کرے، وہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ اور یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اس کے لیے سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا خوب مانگنی چاہیے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اولاد نیک ہو، وہ اولاد نیک ہو، کہنا ماننے والی ہو، اس کی طرف سے انسان کو دکھ نہ پہنچے، اور وہ اچھے کام کرنے والی ہو، گناہ نہ کرنے والی ہو۔ بس یہ اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا پورا خلاصہ ہے۔ اگر بڑی قابل ہو گئی اولاد، کہنا نہیں مانتی، اس انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ اولاد نے بڑا پیسہ کما لیا، لیکن یہ ماں باپ کا آرام کا، ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں کرتی، وہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ یا وہی اولاد ناشکری میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کے مطابق شروع ہی سے اپنی اولاد کی پرورش اس انداز سے کریں۔ چنانچہ جو آغاز کی عمر کے تقاضے تھے، 2-3 سال تک کی عمر کے، وہ گزشتہ ملاقاتوں میں اس پر تفصیل سے بات ہوئی۔ آج کی نشست میں جب بچہ ذرا بولنے لگتا ہے، باتوں کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے بعد اس کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، اس کے لیے آج سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس کی پہلی آیات تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ لقمان علیہ السلام یہ پیغمبر تھے یا اللہ کے ولی تھے، نبی تھے یا ولی تھے۔ تو زیادہ راجح مفسرین کے نزدیک یہی رائے ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ جب اللہ حکمت اور دانائی دیتا ہے تو پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی، آگے پورے رکوع میں وہ اصول بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں بچوں کی پرورش کے، ہم اسے قرآنی اصول کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے قرآنی اصول۔ اور آج کا یہی موضوع ہے صرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا اصول بتائے، اس لیے کہ وہ بچوں کا خالق ہے، وہ بچوں کا خالق ہے، وہ ان ماں باپ کا بھی خالق ہے۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ ان کے لیے کیا ضرورت پیش آئے گی ان کو آئندہ زندگی میں۔ چنانچہ ان آیات کے بعد پہلی بات جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، بچوں کو کہتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، پہلا اصول سکھایا اپنے بچوں کو کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ممکن ہے سننے والے والدین کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ شرک وغیرہ یہ تو ذرا بڑے اونچے موضوعات ہوتے ہیں، بچہ بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، پھر اس کو سمجھایا جائے شرک وغیرہ کیا ہوتا ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ جب بچہ بولنے کا آغاز کرے نا تو اس وقت سے یہ کام کرنا ہے۔ جوان ہونے کے بعد ان چیزوں پر محنت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچے کی زبان کا افتتاح جس چیز سے، جیسے ہم دکان کا افتتاح، گھر کا افتتاح کرواتے ہیں، تو زبان کا افتتاح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ تم بچوں کی زبان کا افتتاح کرواؤ نا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ ہم کتنی محنت کر کے اس کو ابا اماں تو سکھاتے ہیں، تو وہ ابا اور اماں جہاں سکھاتے ہیں وہ اللہ بھی سکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا بڑے جملے بولنے لگ جائے تو لا الہ الا اللہ بھی سکھا سکتے ہیں، اور جملے بھی سکھائیے، لیکن سب سے پہلا تعارف اللہ کا تعارف، کہ اس کو کلمہ سکھا دیا جائے۔ اور میں نے عرض کیا جب وہ مفرد لفظ، اکیلے لفظ بول رہا ہو، سیکھ رہا ہو، تو ابا اماں بھی سکھائیے، اس کے ساتھ لفظ اللہ بھی سکھائیے سب سے پہلے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کے اندر شعور آنے لگتا ہے تو ہم بسا اوقات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو مائیں ہیں وہ ان کی سوچ کو، ان کے ذہن کو کس طرح بگاڑتی ہیں، شرک کے حوالے سے کس طرح بگاڑتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ شرک سمجھنا چاہیے کہ شرک کی جو ضد ہے وہ ہے توحید۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ بس آسان سی بات، اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، یہ توحید ہے، اور اس کے خلاف وہ شرک ہے۔ اب جب اللہ ایک ہے اور وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی اس بچے کو زندگی دینے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو پھر اسی سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن ہماری مائیں کس پر محنت کرتی ہیں؟ ہمارے معاشرے کی۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا، ذرا باشعور ہونے لگتا ہے، کوئی کھانا نہیں کھا رہا، تو کہتے دیکھو تمہیں ڈوگی کھا لے گا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی کتا۔ یا یہ کہتے ہیں وہ تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں بھالو لے جائے گا وہ پھر۔ یا بعض مائیں اور پڑھی لکھی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں، اندھیرے کمرے میں۔ میں نے بھی 2-3 مثالیں دی ہیں، یہ طویل قطار ہے مثالوں کی۔ یعنی وہ کتے سے ڈراتی ہیں چھوٹے بچے کو، وہ اس کو بھالو سے ڈراتی ہیں، وہ اس کو اندھیرے سے ڈراتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر بھی مخلوق سے ڈرتا ہے، خالق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس پر محنت ہی نہیں ہوئی۔ کتنی دفعہ ماں نے کہا ہوگا چھوٹے بچوں کو کہ دیکھو یہ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ میاں ناراض ہو جائے گا، دیکھو اللہ خالق ہے، اللہ نے تمہیں بنایا ہے، یہ اللہ نے سب نعمتیں دی ہیں۔ کتنی مائیں ہوں گی جو یہ الفاظ منہ سے نکالتی ہوں گی ہمارے گھروں کے اندر، بہت سی چیزوں سے ڈراتی ہیں، تھپڑ سے ڈراتی ہیں، مار سے ڈراتی ہیں، میں ماروں گی پیٹوں گی، ڈنڈے سے ڈراتی ہیں، فلاں سے ڈراتی ہیں۔ مخلوق سے ڈر پیدا کیا جاتا ہے، مخلوق ہی کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے، جوان ہونے کے بعد بھی۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ جب بالکل بچے بولنے لگیں تو ان کی زبان پر افتتاح لا الہ الا اللہ سے کروایا جائے، اور پھر اور دنیا کی تعلیم وغیرہ ضرور دیجیے، جو تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ دیجیے، لیکن کم از کم جب بچہ 4-4.5 سال کا ہونے لگے، 5 سال کا ہونے لگے، اس کو ناظرہ قرآن مجید شروع کرا دیا جائے۔ ناظرہ قرآن مجید دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا، یہاں تک کہ 7-8 سال کی عمر میں، زیادہ سے زیادہ 10 سال کی عمر میں وہ مکمل ناظرہ قرآن مجید وہ بچہ اور بچی پڑھنے لگے دیکھ کر۔ اور یہ تو اب حکومت پنجاب نے بھی اور پورے پاکستان میں یہ قانون نافذ کیا گیا تعلیمی اداروں کے اندر کہ کلاس 5 کے اندر 5ویں کلاس تک کے بچوں کو ناظرہ لازماً آتا ہو، اور پھر 6 سے لے کر 10ویں تک ان کا ترجمہ قرآن حکیم مکمل ان کو آ جاتا ہو۔ اللہ کرے کہ اس پر اخلاص سے محنت ہو تو بڑے کام کی بات ہے، لیکن ہم ماں باپ ذمہ داری نبھاتے ہوئے
کم از کم 8 سال 9 سال حد 10 سال کا بچہ 5ویں کلاس میں ہوتا ہے، اس وقت تک ہم اس کو ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھا چکے ہوں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ترجمے کی طرف اس کو لایا جائے تاکہ وہ قرآن حکیم کو سمجھے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہمیں ان آیات میں لقمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا رویہ رکھنا، اچھا بیہیویئر اپنا ماں باپ کے ساتھ اچھا رکھنا، یہ بچپن سے سکھانا پڑے گا، بچپن سے سکھانا پڑے گا۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ماں یا باپ، کئی باپوں کو دیکھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، گود میں اٹھایا ہوتا ہے، باپ منہ پھلاتا ہے، وہ مکہ زور سے مارتا ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہوتی کہ دیکھو اس نے کیا کیا، ماں بھی بڑی خوش ہوتی، ایک اور لگاؤ باپ کے مکہ زور سے، وہ اور ماں مکہ زور سے لگاتا ہے، باپ بھی بڑا ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے۔ یعنی ہم نے بچپن سے سمجھایا ہے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا، اس کے لاشعور میں بٹھایا ہے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا۔ بہت عجیب سی بات ہے، ہم لاڈ پیار ایک جگہ، لیکن لاڈ پیار میں بھی بدتمیزی نہ سکھائی جائے، لاڈ پیار میں بھی ان کے رویوں کو نہ بگاڑا جائے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو حساس طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ اور پھر ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا ہونا، ان کے ساتھ غصہ، ان پر ہاتھ اٹھانا، یہ بچپن کے اندر نہ سکھایا جائے ان کو۔ اور ہمارا رویہ جو ہے ماں باپ کا، وہ خود بخود بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ آج ہم اگر چیخ کر بولتے ہیں ہر بات پر بچے پر، تو ایسی صورت میں وہ عادی ہو جاتا ہے چیخنے کا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات، ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ان کے پاس، بہت ہی خاتون، پڑھی لکھی فیملی، باپ بھی ماشاءاللہ خوب پڑھا لکھا، تو وہ اپنے 6-7 سال کے بچے کو لے کر آئے اور آ کر کہا کہ بچہ بہت چیختا ہے، یہاں تک کہ پانی بھی ماں سے مانگتا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے، تو اس کو کوئی دوائی دیں، نفسیاتی بیمار ہو گیا، یہ کوئی چیز معمولی سی بھی چیز مانگتا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ آپ بھی بہت جانتے ہوں گے ان کو، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بچے کو تو بھیجا باہر تھوڑی دیر کے لیے اور ماں باپ کا انٹرویو کیا، ساری باتیں پوچھی، تو خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ تھا کہ باپ بھی بیوی پر چیختا تھا، کبھی ناشتہ دیر ہو جاتی تھی، کبھی کپڑے نہیں تیار ہوتے تھے تو یہ چیخ کر کہتا تھا مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، مجھے کپڑے تیار کر کے دو، تو بیوی فٹافٹ تیار کر دیتی تھی۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ماں جو ہے وہ شوہر پر چیخ کر بولتی تھی تو شوہر فٹافٹ کام کر دیتا تھا، شرافت سے آہستہ آواز میں کہتی تھی تو وہ شوہر نہیں کام کرتا تھا، وہ پیسے نہیں دیتا تھا، کوئی کام پورا نہیں کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ آپس میں چیخ کر بات کرتے ہیں تو بچے کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ چیخ کر اگر بولا جائے تو کام فوراً ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اب آئندہ چیخ کر آپس میں بات کرنا بند کر دیں، اس کو ٹیکنک سمجھائی، آپ چیخ کر بات کرنا بند کر دیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ضرور، اب یہ دوسری ٹیکنک ذہن میں رکھنے والی ہے، انہوں نے کہا دوسرا طریقہ یہ کہ آئندہ بچہ اگر آپ سے آج کے بعد چیخ کر پانی مانگے، چیخ کر پینسل مانگے، چیخ کر کھانے کی کوئی چیز مانگے تو آپ نے نہیں دینی، اور اس کو سمجھانا ہے کہ آپ آہستہ آواز میں مانگیں گے تو ہم ابھی دے دیں گے، اگر چیخ کر مانگو گے نہیں ملے گی، اور اس پر ڈٹ جائیں کہ وہ چیخ کر بولے تو نہیں دینا، آہستہ آواز سے بولے تو دینا، اور آپ اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں، آئندہ اس کے سامنے چیخ کر نہیں کہنا۔ اب جب وہ اٹھنے لگے تو ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگی وہ خاتون کہ آپ دوا بھی تو کوئی لکھ دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بس میں نے جو دوا لکھنے کی لکھ دی۔ اس کی والدہ کہنے لگی میں باہر آپ کے سیکرٹری کو 2000 روپیہ فیس دے کر آئی ہوں، آپ کوئی تو دوا لکھ دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے جس چیز کی فیس ادا کی ہے میں نے وہ کام کر دیا ہے، آپ چاہتی تھی کہ یہ نہ چیخے تو میں نے پورا طریقہ اس کا علاج کا بتا دیا ہے، آپ چاہے تو فیس واپس لے جائیں۔ خیر وہ چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں صرف 2 ہفتے کے بعد ان کا ٹیلی فون آیا کہ آپ کا شکریہ، الحمدللہ علاج ہو گیا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، بس اوقات ہم اپنے رویوں کو درست نہیں رکھتے تو وہ نو عمر بچوں کے اندر وہ رویے منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں سکھایا لقمان علیہ السلام کے ذریعے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر اسی آیت میں آگے یہ ہے
کہ بچوں کو یہ بات سکھائی جائے کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور والدین ماں باپ کا شکر ادا کریں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ بچوں کو شکر گزار بنایا جائے۔ کیسے؟ اللہ کا بھی شکر گزار بنایا جائے اور بندوں کا بھی شکر گزار، ماں باپ کا بھی شکر گزار بنایا جائے۔ اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کیونکہ ہم اپنے اس موضوع کو سیرت طیبہ کے حوالے سے قدم بقدم عمر کے حساب سے لے کر میں چل رہا ہوں کہ کس عمر کے بچوں کے ساتھ کس طرح رویہ، کیسے ہم پرورش کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کہ جب اللہ کوئی نعمت دے تو آپ کہیں الحمدللہ، بس اتنی سی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نعمت ملنے پر صرف الحمدللہ کہہ دیا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، کوئی مشقت نہیں۔ اب ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا کھانا کھا لیا، معمول ہے بیٹی سے پوچھے کھانا کھا لیا، وہ کہ ہاں کھانا کھا لیا، ایک جواب تو یہ، ایک جواب یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے کھانا کھا لیا۔ بیٹا آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ بیٹا آج ہوم ورک کر لیا؟ جی کر لیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے ہوم ورک کر لیا۔ آہستہ 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 اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، الحمدللہ کہنا، یا اللہ تیرا شکر۔ اور اولاد ماں باپ کا شکر، بندوں کا شکر کیسے ادا کرے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الفاظ سکھائے، بہت آسان الفاظ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور آپ جواب میں صرف جزاک اللہ کہہ دینا تو آپ نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا، پیسے بھی نہیں لگے، کچھ وقت بھی نہیں لگا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے۔ اب دیکھیں آپ الحمدللہ کہے گا یہ بچہ تو اللہ کا ذکر کرے گا۔ اب آپ اس طرف بھی ذہن لے جائیے گا، الحمدللہ کہے گا تو بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا نام تو لے گا، اور جزاک اللہ کہیں گے تو بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور ہم بس اوقات پڑھا کے تھک جاتے ہیں، بہت پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے فضائل بتاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے نا عمل کرنے کا، اس وقت عمل نہیں ہو پاتا۔ اب جامع شفیع میں ماشاءاللہ دورہ حدیث میں بخاری شریف کا سبق پڑھا کے مکمل ہوا، گزشتہ سال کی بات ہے۔ تو جب سبق مکمل ہوا، بخاری شریف 8 سال انہوں نے حدیثیں پڑھی، قرآن کا مطالعہ کیا، پورا ترجمہ، تفسیر، سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر وہ جب دورہ حدیث کی اسناد تقسیم ہونے لگی، سندیں، سرٹیفکیٹ، تو نمبر 1 رول نمبر 1 کو بلایا، اس کو سرٹیفکیٹ دیا، وہ لے کر جانے لگا۔ جب لے کر جانے لگا تو میں نے واپس بلا لیا۔ اب میں اپنے اوپر بات کر رہا ہوں کہ میں نے ہی پڑھایا ان کو سب کچھ، بخاری شریف بھی میں نے پڑھائی ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ لے کر جانے لگا، میں نے کہا واپس آئیے، یہ سرٹیفکیٹ مجھے واپس دے دیجیے، بیکار ہے خواہ کا سرٹیفکیٹ۔ میں نے کہا میں نے آپ کو سند دی ہے اور آپ نے آگے سے جزاک اللہ ہی نہیں کہا۔ بندہ اگر کوئی نعمت، اللہ ہی دیتا ہے نعمتیں، لیکن بندہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو میں نے وہ اسپیکر لگا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے تو پڑھانے کا، تو میں نے آپ کو سند دی، آپ نے جزاک اللہ ہی نہیں کہا۔ اس کے بعد 800 لڑکا تھا، پھر ہر ایک نے جزاک اللہ کہا۔ تھوڑی سی بات میں اپنے اوپر رکھ کر بات کرتا ہوں کہ ہم نے بھی بخاریاں پڑھائی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن جب عمل کا وقت آیا زیرو۔ میرا شاگرد عمل کا وقت آیا زیرو، نہیں جزاک اللہ کا۔ بالکل اسی طرح اگر گھروں کے اندر یہ ماحول بن جائے کہ آپ بچے کو چاکلیٹ دیں، ٹافی دیں، کوئی چیز دیں اور وہ آگے سے جزاک اللہ نہ کہے، تھوڑی دیر کے لیے واپس لیں، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دل نہ توڑیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ بیٹا جزاک اللہ کہو گے تو ملے گا، 1 دفعہ 2 دفعہ انشاءاللہ عادت ہو جائے گی۔ پھر یہ ماں بھی باپ بھی سب جب گھر کے اندر ایک ماحول بنے گا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس میں بیچ میں بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ایک بات سمجھائی ہے، بہت مستند حدیث، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اس میں ایک محدث نے وجہ بتائی کہ اصل میں بیچ میں بات کیا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس میں بات کیا ہے بیچ میں، ان دونوں جملوں کا، ان دونوں باتوں کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ تو اس محدث نے بڑی عجیب بات لکھی
کہنے لگے کہ اصل میں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگ تو نظر آتے ہیں نا، لوگ جو نعمت دیتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، دوسرے دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، تو جو نظر آ رہا ہے نعمت دینے والا یہ بندہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا، تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے گا؟ یعنی اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ بچوں کو شکر گزار بنائے گے۔ اگر ہم اس پر محنت نہیں کریں گے تو اس کا انجام ہم لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ گھروں کے اندر بچوں کو آپ ساری زندگی اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھی تعلیم دلاتے ہیں، لاکھوں روپیہ آپ ان پر خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد جب وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہمارے لیے؟ یعنی سارے مٹی اس پہ مٹی ڈالو جو کچھ کیا ماں باپ نے اتنی محنت کر کے ساری زندگی، کیوں؟ ہم نے ان کو ناشکرا بنایا، ان کو شکر نہیں سکھایا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے، ماں باپ سے، ہم اساتذہ سے، ہم علماء سے، ہم سمجھے میں غلطی ہو گئی کہ ہم نے شکر گزار نہیں بنا، ناشکرا پن۔ وہ ناشکرا پن جب مزاج میں آ جاتا ہے پھر اس سے اور بیماریاں ساتھ آ جاتی ہیں، اور بیماریاں ساتھ آ جاتی ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ایک یہ بھی اصول سکھایا، انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے لیے ہم لوگوں کو اپنا رویہ، ہم بڑوں کو اپنا رویہ گھروں کے اندر اس شکر والا بنانا پڑے گا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور یہاں تک کہ بچوں کا بھی شکر ادا کر دیں، اس کو بھی جزاک اللہ کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، لوگ تھینک یو بھی کہہ دیتے ہیں، تھینکس بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ ہیں شکر ادا کرنے کے، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ بس اتنی سی بات عرض کروں گا، اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جزاک اللہ کہنے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے ایک اصول بھی زندگی میں دیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا بڑا عذاب سخت ہے زندگی میں، کہ اس کے اندر سے اللہ نعمتوں میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، خیر اٹھا لیتا ہے، سکون اٹھا لیتا ہے، یہ ناشکری کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں قرآنی اصول عرض کر رہا تھا جو ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس آیات کو مکمل کر سکوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی نئی نسل کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔